بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ نبوت مل جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے رہے اور قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور راستے چلتے ہوئے جسم اطہر پر کوڑا ڈالتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو مسلمان تو نہ ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد کیا کرتے تھے۔ نبوت کے 10واں سال تھا، چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں بڑے بڑے قبیلے ہیں، بڑی جماعت ہے، اگر وہ جماعت مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 بڑے سرداروں سے گفتگو فرمائی اور ایک اللہ کے دین کی طرف بلایا اور ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا پیغمبر اور رسول ہوں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارت کرتے، بلکہ صاف جواب دے دیا کہ ہمیں آپ کی بات منظور نہیں ہے، اور بہت ہی بے رخی اور بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں، بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کے ان کو صاف کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور شہر کے اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ عبد الحفیظ جالندری کہتا ہے، بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سنگ اس رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینے جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خون میں بھر گئے سارے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین یعنی جوتیاں مبارک خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے۔ اللہ کے نورانی فرشتے آئے اور یوں کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس کر ختم کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ ان کی اولاد مجھ پر ایمان لائے گی۔ کیا کر سکے بیا کوئی محمد کی ثنا کو، قرآن اتر کر چوم لے جس کی زباں کو۔ غور کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بدلہ لینے سے انکار کر دیا۔ آج ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا، ہم بھی معاف فرما دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے دشمنوں کو پیار سے سمجھا کر معاف فرمائیں گے، ان کے دلوں میں ہماری محبت ہو جائے۔ بالخصوص دین کی اشاعت میں جہاں تک بھی ہو سکے ہم بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی برداشت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے۔ اللہ ہم سب کو دین کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔